کہ یہ کلام قرآن عظیم الشان اللہ کریم کا ایک بہت بڑا اور عظیم کلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کروڑ سال پہلے کا علم اس میں نازل فرمایا، اور دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں اتنا علم موجود ہو۔ دوسری کتابیں بھی الہامی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو اللہ کریم نے نازل فرمائے انبیاء علیہ والسلام پر، اس میں بھی علوم ہیں، لیکن قرآن عظیم الشان ایسی کتاب ہے کہ جس میں کروڑ سال پہلے کا علم موجود ہے، اور جب اللہ کریم نے دین مکمل فرمایا تو دنیا جہان کا، دنیا کائنات کا کوئی مسئلہ اللہ کریم نے اس میں باقی نہ رہنے دیا، سب کچھ نازل فرما دیا۔ اور اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیر بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن عظیم الشان سے تلاش کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب یہ قرآن نازل ہوا، اللہ کریم کی آیات نازل ہوئیں، تو آپ کے اوپر صرف کپ کپی طاری ہوئی۔ یہ نہ تھا کہ آپ معاذ اللہ کوئی مدہوش ہو گئے یا چل نہیں سکتے تھے۔ آپ غار حرا پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غار حرا کتنی اونچی ہے، اور وہاں جانے کے لیے کم از کم 30 سے 40 منٹ تک کا وقت چاہیے، آدھا پونا گھنٹہ چاہیے اس کے ٹاپ پر جانے کے لیے غار حرا کے۔ تو وہاں پر جانا، پھر باہوش طریقے سے وہاں سے واپس آنا، پھر پیدل چل کے گھر جانا، اور وہاں پہ ٹھیک ہے نہیں، آپ کا گھر مبارک ہے، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ شریف کے پاس آپ کا گھر مبارک تھا، اور غار حرا کم از کم 5 میل کے فاصلے پہ آپ کہہ سکتے ہیں، 5 میل کے فاصلے پر مکہ پاک سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے غار حرا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدل یا کسی سواری پہ بھی جو میسر ہوتی تشریف لے کے جاتے، لیکن غار حرا کے اوپر تو سواری نہیں جاتی نا۔ مکہ پاک سے اس پہاڑ تک تو سواری جا سکتی ہے، لیکن پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے کوئی گھوڑا یا اونٹ یا اس طرح کی سواری بھی وہاں پہ نہیں جا سکتی، پہاڑ اتنا یعنی مشکل ہے۔ تو آپ پھر واپس تشریف لائے، گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی مجھے چادر اڑا دیجیے، اور آپ کو انہوں نے چادر عنایت فرمائی اور بدن کے اوپر آپ نے اوڑھی، اور یہ کو وجدانی کیفیت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن عظیم الشان کی آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ سب کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہ علق جو ہے نا، علق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ علق میں علق خون کی پھٹک یا خون کا جمع ہوا ایک لوتھڑا، یا وہ ایک قطرہ جو بنتا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ بدن کے تمام اعضاء کے لیے طاقت کا سبب ہے، بہتری کا سبب ہے، طاقت کا سبب ہے۔ اس سے بدن کے تمام اعضاء کو طاقت ملتی ہے، علق۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر خون کے 100 قطرہ خون کا پیدا ہو تو اس علق کا 1 قطرہ پیدا ہوتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس خون کی پھٹک سے اللہ کریم نے بندے کو پیدا فرمایا، جسے آپ نطفہ بھی کہتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ انسان تو نے نہ دیکھا کہ ہم نے تجھے خون کی پھٹک سے پیدا کیا ہے، اسی لیے تو صریح جھگڑالو ہے۔ لیکن یاد رکھیں عام انسان کی خوبیاں اور انبیاء کی خوبیوں میں فرق ہے۔ عام انسان کی پیدائش اور انبیاء علیہ السلام کی پیدائش میں ان میں جو کمالات اللہ کریم نے رکھے ہیں اس میں فرق ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، الذی علم بالقلم۔ اب قلم ایک ایسی چیز ہے، ایک تو لوح قلم ہے نا، ایک لوح قلم ہے کہ جس قلم سے اللہ کریم نے پوری کائنات کا نظام لکھ دیا، ترتیب فرما دیا۔ تو قلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آگے علم پھیلا، اور اس قلم کے ذریعے سے ہی ایک احاطہ ہوا سارے علم کا، یعنی پوری کائنات میں جتنا بھی علم ہے اس کو ایک قلم میں آپ لائیں تو قلم کے ذریعے لکھا جائے گا نا، زبانی تو زبانی رہے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں قلم کی قسم کھائی ہے اور اس سے لکھی جانے والی سطروں کی قسم کھائی، ہاں جی، اور وہ بھی اپنے محبوب کے لیے۔ وہ واقعہ پچھلی مرتبہ نچیز بیان کر چکے آپ کے سامنے۔ تو یہ قلم ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جیسا کہ قلم میں اللہ کریم نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قلم ہے نا، جس میں ایسی طاقت اللہ کریم نے رکھی ہے کہ کن فیکون ہو جا، بس وہ ہو گئی، اسی طرح ہو گیا، اس میں کوئی فرشتہ کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ہاں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کر دیں تو رب تعالی جل شانہ اپنا نظام وہاں بدل دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا التجا پیش کر دیں تو رب تعالی جل شانہ اپنے نظام کو بدل دیتا ہے ان کی لاج رکھنے کے لیے۔ تو یہ قلم ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ علم انسان کو سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ ایک تو یہ قرآن عظیم الشان کا علم تو انسان نہیں جانتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور ایک علم وہ ہے جو باطنی علم ہے، جو کتابوں میں بھی نہیں ملتا، سینوں میں ہے، اور اس طرح اس کو علم باطن کہا جاتا ہے۔ اور تمام علوم اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا بھی فرما دیے اور ان کے ذریعے سے آگے مخلوق میں واضح فرمائے۔ اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کو علوم عطا ہوئے، دیکھو نا، انبیاء علیہ السلام کی روحیں تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی روح کے بعد پیدا ہوئی نا۔ جو اللہ کریم نے آپ کو سب سے پہلے پیدا بھی فرما دیا اور اپنے تمام خزانے بھی آپ کو عطا فرما دیے، جی۔ اور کئی ایسے واقعات کے اوپر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیارے محبوب وہ واقعہ یاد کرو، وہ بات یاد کرو۔ حالانکہ آپ تو ابھی دنیا کے اوپر بھی تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے وہ ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا، یہ کہ اللہ کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تو یہ جتنی بھی کائنات کی ترتیب ہے، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کا
دنیا کے اوپر آنا، گویا کہ جتنا بھی نظام اللہ کریم نے ترتیب دیا اس کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے انہیں آگاہ فرمایا، اور اس طرح علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس میں علم باطن بھی آ جاتا ہے۔ علم باطن کیا ہے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو مجھے اللہ کریم نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا موسیٰ تم نے علم کی مناسبت میرے ساتھ کیوں نہیں کی؟ میں مالک کائنات ہوں، میں خالق کائنات ہوں، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ تو پھر اس موقع پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا موسیٰ، ہاں میں تجھے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سے بھی زیادہ علم میں نے، جو میرا ایک بندہ ہے خضر، مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں ان کے درمیان ان کے رہنے کی جگہ ہے، ان کو عطا کیا۔ اب وہ خضر علیہ السلام کو باطنی علوم سے اللہ کریم نے آگاہ فرمایا۔ ان باطنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، خضر علیہ السلام کی تلاش کی، ان کی محفل، ان کی صحبت، ان کی سنگت اختیار کی۔ گو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان ساری چیزوں کے اوپر صبر نہ ہو سکا، لیکن وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہ تھا، اللہ کریم نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو وہ پھر واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا قرآن عظیم الشان میں بھی موجود ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اگر میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو پھر میرے کسی معاملے میں بولنا نہیں ہے۔ تو یہ کمٹمنٹ ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ خیر وہ واقعہ تو پھر آپ نے جیسا کہ اپنا ایک بچے کو مار دینا اور پھر کشتی کا جو تختہ توڑ دینا اور گرنے والی دیوار کو تعمیر کر دینا، اب ان چیزوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہ تھا، لیکن اس کا علم، اس میں بہتری کیا تھی، وہ خضر علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا کی تھی۔ تو علوم جو ہیں اس میں ظاہری علوم بھی ہیں، باطنی علوم بھی ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ یہ تو خام خواہ ہے، جب بندے کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، کوئی جناب دنیاوی آسائشیں آ گئیں، سہولتیں آ گئیں، پیسہ آ گیا، کپڑا آ گیا، گھر بار آ گیا، کاروبار آ گیا، تو بندہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح مریدین حضرات بھی یہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ہر نعمت موجود ہے، مجھے اللہ نے ہر نعمت دی ہے۔ اور جب تھوڑا سا ایسے ڈور کھینچی جاتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے نہیں مجھے تو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اللہ والوں کی بھی ضرورت ہے، نیک محفل کی بھی ضرورت ہے، کسی کے ہاتھ کی ضرورت ہے کہ جو میرے سر کے اوپر رکھے، میری کمر پہ رکھے اور میری زندگی کا وقت اچھے طریقے سے گزر جائے۔ قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان پھر کیا ہے، سرکشی میں پڑتا ہے، اور پھر یہی سرکشی نہیں، پھر وہ نمازوں میں بھی جاتا رہا جناب، اور دنیا میں ایسا گم ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی، تمام چیزوں کی محتاجی سے محفوظ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہے کہ جو انسان کو وہ دیتا ہے، اور اس ذریعے سے بھی شیطان بندے کو خراب کرتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں کہ ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ رہتے تھے، حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ غالب ان کا نام تھا۔ تو وہ نمازیں بھی سرکار کے ساتھ پڑھتے تھے،
سرکار کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، جمعۃ المبارک پڑھتے تھے، لیکن مفلسی تھی، مال و دولت اتنا نہ تھا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے، مفلسی ہے۔ مفلسی تو خیر اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بندے کو مناسب کوشش ضرور کرنی چاہیے رزق حلال کمانے کی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے صلبہ، جو دنیا کا مال و دولت ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، اس طرح۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، ان کے لیے دعا فرما دی۔ انہوں نے بکریوں کا ریوڑ شروع کیا، اسی طرح بکریاں انہوں نے جناب شروع کی، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے جناب وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ایک نماز نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امامت سے جاتی رہی، پھر اور بڑھتی گئیں، 2 نمازیں، پھر وہ مصروفیت بڑھ گئی، 3 نمازیں، آہستہ آہستہ 5 کی 5 نمازیں نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امامت سے جاتی رہیں۔ بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ جناب مدینہ پاک سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، دوسری جگہ کھلی جگہ پہ جانا پڑا۔ تو کیا ہوا کہ جمعۃ المبارک کی نماز بھی سرکار کی امامت سے جاتی رہی۔ اب دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا بندہ۔ جب مال بہت زیادہ ان کے پاس ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھی ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ جب ان کے پاس گئے تو ایک اور صحابی تھے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے جتنی بنتی تھی اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ پیش کر دی۔ جب ان کے پاس گئے جنہوں نے دعا کروائی تھی حضرت صلبہ، تو وہ کہنے لگے کہ میں حساب کر لوں پھر دیتا ہوں، وہ حساب کے چکروں میں پڑ گئے نا۔ تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ وصول کرنے سے صحابہ کو روک دیا، اور پھر زکوٰۃ لے کے وہ پیچھے پیچھے پھرتے رہے، لیکن سرکار نے صحابہ نے اس کی زکوٰۃ کو وصول نہ کی۔ یہ دنیا کا مال کہاں سے کہاں بندے کو لے جاتا ہے۔ ہاں اگر سخی ہے، غنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال بری چیز نہیں ہے، اس کی محبت بری چیز، اس کی محبت۔ کلا ان الانسان لیطغی، اور ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ جب اسے فراخی آتی ہے تو اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا اور خود ہی ہر چیز کا مختار سمجھتا ہے۔ اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے، آپ کو اللہ کریم نے بڑا مال عطا کیا تھا، اور مال تو عطا کیا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن مال کی محبت دل میں نہیں تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ عبادت میں مصروف تھے تو خادم نے پیغام دیا حضور وہ جو جہاز ہمارا مال کا آ رہا تھا تو اطلاع ملی ہے کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا اور کہا الحمدللہ، پھر عبادت میں لگ گئے۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر تک پیغام ملا کہ حضور وہ جہاز ہمارا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا۔ پھر آپ نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر آپ نے الحمدللہ کہا، اور پھر اپنے عبادت میں ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ تو حاضرین نے عرض کی حضور آپ نے فائدے پہ بھی الحمدللہ کہا، نقصان پہ بھی الحمدللہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے مجھے نقصان کی خبر دی ہے تو میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو میں نے اس کے مطمئنہ ہونے پر الحمدللہ کہا، اور جب تو نے مجھے فائدے کی خبر دی ہے تو پھر میں نے اپنے نفس کی طرف دھیان دیا تو اسے کوئی خوشی نہ ہوئی، تو میں نے اس کے مطمئنہ ہونے پر الحمدللہ کہا۔ یہ ہے وہ مال و دولت کا فائدہ کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کے موقع پر، اس کے علاوہ غزوات کے لیے جب اعلان فرمایا تو آپ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ بمہ ساز و سامان کے پیش کر دیے. پھر آپ نے اعلان فرمایا پھر 100 اونٹ بمہ ساز و سامان کے پیش کر دیے. اتنے مالدار تھے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن مال کی محبت دل میں نہیں تھی. ہمارے ادھر کیا ہے کہ ہم ابھی گاہک گھر پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں اس نے آنا کہ نہیں آنا، اس کے انتظار میں جناب دکان پہ بیٹھے رہیں گے، اپنے کاروبار میں مشغول رہیں گے. نمازیں جا رہی ہیں تو پرواہ نہیں، اور کوئی جناب دین سے کوئی دوری ہے تو پرواہ نہیں، بس گاہک کا فکر ہے، پیسے کا فکر ہے، کاروبار کا فکر ہے. یہ چیز بندے کو دنیا میں بھی خراب کرتی ہے، آخرت بھی خراب کرتی ہے، اور بندے کے سکون کو بھی برباد کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجعی، اے غافل یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ہی واپس جانا ہے. اب واپس جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کی خاطر ہی زندگی ساری گزار دی، مال و دولت کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، تو اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا 100 روپیہ جیب سے گر جاتا ہے، 200 گر جاتا ہے، 400 500، تو جب اس کو محبت ہوگی اس پیسے کے ساتھ اس کے گرنے کی تکلیف اسے ہوگی، ہے کہ نہیں اس طرح؟ اور جب مال و دولت سے محبت نہیں ہوگی تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون بندہ پڑھ کے آگے چلتا ہے. لیکن یہاں پہ تو جس مال کے لیے نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، جب وہ جاتا ہوا نظر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو تکلیف تو ہوگی. لیکن یہ نیک لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ جب دنیا میں رہیں اللہ کی رضا کے لیے رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا، کہ جاتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کہ وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم اب جائیں گے تو اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، رب تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہوگا، کہ دنیا سے جانے کا بھی انہیں مزہ آتا ہے. اور وہ جنہوں نے دنیا کی خاطر ہی زندگی گزاری تو پھر ان الی ربک الرجعی، بے شک یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. اور یہاں پر ایک اور واقعہ سناتا چلوں کہ اسکندر اعظم جو تھا نا بڑا مالدار تھا. اسکندر اعظم بہت مالدار تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے قافلوں کی شکل میں جاتی تھیں. لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے یہ نصیحت کی بھئی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ اسکندر اعظم اتنا مالدار تھا لیکن دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تھی وہ قرآن عظیم الشان کی سورہ علق کی پہلی 8 آیات کا ترجمہ اور تشریح. اور یہ ساری چیزیں کہ اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لیں، دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کا خزانہ اکٹھا کر لیں، نہ جو چوری ہو سکتا ہے، نہ جس پہ شیطان کا ہر وقت خوف خطرہ رہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب بندہ اپنے رب کا ہو جائے تو رب تعالیٰ جل شانہ ہر مقام پر اس کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا پکا سچا عاشق غلام اور دیوانہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ سنتیں ادا فرما لیجئے. یہ بڑا اہم پیغام ہوتا ہے، اگر 2 4 5 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں تو برداشت کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا پہ بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میری طرف سے تمام نمازیوں کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار زندہ صحبت باقی.
صلی اللہ علیہ وسلم.